الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا طغیان کا. انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، مقتدا ہے تو علی کا ابو ذر و سلمان کا. تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، اللہ نے اس کو دے دیا رتبہ شہید کا. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ اس وقت یہ چل رہا ہے اور سن ہجری قمری کے اعتبار سے 1443 یہ اس کا آغاز ہے اور آج غالباً 3 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا جمعہ ہے وہ تقریباً وہی 10 محرم الحرام جو شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف دن ہے اور سب جانتے ہیں. آج ہم آپ حضرات کے سامنے چونکہ سلسلہ خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال احوال کچھ بیان کیے تھے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، اور اس کے بعد پھر جا کر کے یزید اور ان کے دور کے اندر حضرت حسین کی شہادت ہوئی. تو اگر اس پورے سیریل کو ترتیب سے بیان کیا جائے تو اس میں تو غالباً سال سے بھی زیادہ لگ جائے گا. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا مضمون لے کر کے اس سارے مضمون کو سمیٹ کر کے ہم جلدی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، تاکہ پھر آئندہ جمعے کے اندر کربلا اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس پر گفتگو ہو سکے. اگر ڈائریکٹ وہیں سے شروع کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ 570 عیسوی میں
جناب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور 40 سال کے بعد باضابطہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی 610 کے اندر، اور اس کے بعد 13 سال تک مکے کی سرزمین پر دعوت و تبلیغ کا اس پرچم بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور 10 سال کے اندر بڑی بڑی جنگیں بدر، احد، خندق، حنین اور تبوک، بڑے بڑے معرکے پیش آئے، یہاں تک کہ سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا میں جتنے دین ادیان ہیں ان تمام کے اوپر ان کے دین کو غالب آنا ہے۔ غلبے کے لیے حضور علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو۔ تو حضور علیہ السلام جب دنیا سے گئے، 17 وقت کی نماز سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر ایک ہنگامی اجلاس اچانک، جس کو یعنی اس کی نوبت نہیں تھی، حضور علیہ السلام کو ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ پوزیشن سچویشن ایسی عجیب بن گئی تھی کہ انصار حضرت سعد بن عبادہ کو تیار تھے امیر بنانے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے بتایا الائمۃ من قریش، ائمہ امام جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور پھر دیکھ کر کے سب نے ہنگامی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا امام، اپنا خلیفہ تسلیم کیا، تو حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 قسم کے لوگوں سے نپٹنا پڑا، منافقین، مرتدین، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ میں بتا چکا ہوں، اور تقریباً 2 سال 2 مہینے 10 دن تک تقریباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور اسلام کے اس نظام کو آگے بڑھا کر کے تقریباً 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ تو 2 لاکھ مربع میل زمین اس کے اندر اور اضافہ کیا، کس نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے پہلے جس کو مسلح کے اوپر کھڑا کیا، جس کو لوگوں کا خلیفہ بنایا، وہ ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کی مراد ہے۔ سارے صحابہ مرید ہیں، لیکن ان کو اللہ سے مانگا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام کمزور اتنا کہ دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے تبلیغ ہوتی تھی، اگر پتہ چل جاتا ہے مسلمان ہے تو اس کی بڑی بے تحاشا پٹائی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا اللہ کے سامنے اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمرین، یا اللہ مکے کی سرزمین پر 2 عمر ہیں، ایک عمر ہے خطاب کا بیٹا اور ایک عمر ہے ہشام، عمرو بن ہشام، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی جھولی کے اندر ڈال دے تاکہ اسلام کو تقویت ملے۔ اب اللہ تو جانتے ہیں کس کی ہدایت میں مقدر تھی، تو اللہ رب العزت نے تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی چوکھٹ پر بھیج دیا۔ میں اس واقعے کو بیان نہیں کرتا کہ وہ اپنے بہن بہنوئی کے پاس گئے تھے، وہ لمبا واقعہ سب جانتے ہیں۔ تقریباً 40ویں نمبر پر یہ مسلمان ہوئے، ان سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور 40ویں نمبر پر حدیث کے اندر آیا جب عمر مسلمان ہوئے، استبشر اہل السماء، آسمان والوں کے اندر بھی خوشیاں منائی گئی، جشن منایا گیا حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر۔ اور ان سے 2-3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ اب 2 بہادر مل گئے اسلام کو۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ اب ہم چھپ کر کے عبادت نہیں کریں گے، خانہ کعبہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے،
یہ تو آرام سے بیٹھے اور ہم چھپ چھپ کر کے عبادت کریں، چلو۔ اور ایک صف کے اندر حضور کے چچا سید الشہادہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء وہ کھڑے ہوئے، اور ایک صف کے اندر عمر، اور اعلان کر دیا کہ اب ہم کھل کر کے نماز پڑھیں۔ سب نے چھپ کر کے ہجرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے، تلوار سوت کر کے کھڑے ہو گئے، مکے میں اعلان کیا۔ بڑے بہادر تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی پہلوانی کیا کرتے تھے۔ کہا کہ اگر کسی کو اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، تو راستے میں مل لے۔ عمر کھل کر کے کہتا ہے کہ میں آج ہجرت کر رہا ہوں۔ تو کتنا عظیم انسان ہوگا حضرت عمر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر کے اندر نبی بننے کی صلاحیت تھی، لیکن میرے بعد چونکہ نبوت ختم، اس لیے کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور اللہ نے ان کو بڑے فضائل، قرآن پاک میں تقریباً 5 یا 6 یا 7 ایسے مقام ہیں، عمر سوچتے ہیں جبریل امین قرآن کی شکل میں حکم لے کر کے زمین پر نازل ہوتے ہیں، یعنی ان کی سوچ کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے، چاہے وہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہو، چاہے منافق کی نماز جنازے کے بارے میں ہو، چاہے وہ امہات المؤمنین کے پردے کے بارے میں ہو، بہت ساری آیتیں ایسی ہوں۔ ایسے ہی جو مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں، یہ حضرت عمر کی سوچ تھی کہ یہاں پر مصلی ہونا چاہیے۔ تو عمر زمین پر سوچتے ہیں، اللہ آسمان سے فیصلہ نازل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان ہیں کہ اللہ نے 4 عناصر پر ان کو حکومت اور کنٹرول عطا فرمایا تھا: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ 4 عناصر ہیں نا، عناصر اربع۔ پانی کے اوپر بھی حکم چلتا ہے، ہواؤں کے اوپر بھی، اور آگ کے اوپر بھی، اور مٹی کے اوپر بھی۔ میں تفصیل میں جاؤں گا تو سارا وقت ہی مجھے آگے بڑھنا ہے، اشارہ کر دوں۔ مصر کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے گورنر ہیں، اور مصر کے اندر دریائے نیل بہتا ہے، لیکن ایک بری رسم تھی کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو اس کے اندر بطور بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، تب آ کر کے پانی آتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص نے سینٹر ہیڈ کوارٹر یعنی مدینہ منورہ خط بھیجا کہ اسلام تو ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں دیتا، ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا کہ یہ خط ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب کی طرف سے، اگر تو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت اور مرضی سے بہتا ہے تو پھر یہ عمر کا خط آ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ خط اس کے اندر ڈالا گیا، لوگوں کو حیرت تھی، تعجب تھا کہ خط دریا کے نام، رات کے اندر تقریباً 16 ہاتھ پانی دریائے نیل کے اندر آیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک برابر اسی پوزیشن پر ہے۔ تو عمر کا حکم کہاں؟ دریاؤں کے اوپر چل رہا ہے، تو پانی کے اوپر ان کا حکم چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہواؤں کے اوپر، آج تو موبائل کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں آپ جہاں چاہے بات کر سکتے ہیں، بات عقل میں آتی ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک قافلہ ہزاروں کلومیٹر دور نہاوند کا ایک علاقہ ہے، جہاد کے اندر مصروف ہے، دشمن کے ساتھ 2 ہاتھ، اور حضرت عمر جمعے کا خطبہ پڑھانے کے لیے منبر نبوی کے اوپر موجود۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا، جمعے کی خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں کے قافلے کے امیر تھے، یا ساریہ الجبل، حضرت ساریہ اس قافلے کے امیر تھے، اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف لے لو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ ہزاروں کلومیٹر دور اللہ رب العزت نے یہ آواز مسلمانوں کے کانوں تک پہنچائی کہ حضرت عمر کی آواز آئی، سب نے پہاڑ کو اپنی پشت کے اندر لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو پوری کارگزاری مدینے کے اندر آ کر کے سنائی، تو گویا کہ لائیو کاسٹ چلتا تھا وہاں پر، مدینے کے اندر بیٹھ کر کے ہزاروں کلومیٹر دور اللہ رب العزت نے آواز پہنچائی۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے، ان کی بزرگی۔
تو پانی پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، اور آگ ایک مرتبہ بڑی خطرناک قسم کی آگ مدینہ منورہ کی طرف آئی، جہاں مدینہ کا ایئرپورٹ ہے اس سے تقریباً 10 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک آگ آئی، لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت آگ مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کوڑا ہاتھ میں رہتا تھا، کوڑا لے کر کے گئے اور جا کر کے آگ کے قریب جا کر کے کہا کہ خبردار آگے حرم رسول مدینۃ الرسول ہے، تجھے پتہ نہیں؟ تو آگ وہیں پر ٹھہر گئی اور بجھ گئی۔ کیا حال ہوگا ان کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ہیں، تو مدینے کی سرزمین کے اوپر زلزلہ آیا، بھوکمپ۔ حضرت عمر نے اپنا کوڑا زمین کے اوپر مارا کہ خبردار، عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، کیوں ہلتی ہے؟ تو اسی وقت زلزلہ رک گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب تو میں کہتا ہوں مہینوں بھی لگ جائیں ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 22 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام کا پرچم بلند کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 لاکھ کا اضافہ کر کے 11 تک پہنچایا، اور انہوں نے 11 کا اور اضافہ کر کے کہاں تک پہنچایا؟ 10 سال تقریباً مسلمانوں کے امیر اور حکمراں رہے۔ کیسر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ملک شام فتح ہوا، قادسیہ کی جنگ لڑی گئی، اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اسلام کے سامنے گھٹنا ٹیک گئی۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اسلام کا ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو ان ڈائریکٹ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر کے چھپ چھپا کر کے مدینے اور مکے کے اندر آئے، اور وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے لباس کے اندر آئے۔ دشمن جب ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ انڈائریکٹ پھر تدبیریں بناتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ اگر اسلام کے اس عظیم ہیرو کو ہم نے ختم کر دیا تو اسلام کی عمارت زمیں بوس ہو جائے گی، اسلام کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک شخص تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، جس کا نام فیروز ابو لولو اس کی کنیت تھی۔ یہ ایران کا رہنے والا مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ اس نے آ کر کے حضرت مغیرہ کی شکایت کی، امیر المومنین مجھ سے زیادہ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑا ماہر آدمی تھا، نجار تھا، بڑھئی تھا، کئی ہنر جانتا تھا۔ کہا کتنے لیتے ہیں؟ کہ 2 دینار۔ کہا اتنے ہنر جاننے والے آدمی کے لیے 2 دینار کیا بھاری ہے؟ لیکن یہ اصل میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میں دن کے اندر، جس کو ریکنگ بولتے ہیں نا، کہ شکل دیکھ لوں، صورت دیکھ لوں، تاکہ پھر حملہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھائی تم چکی بناتے ہو، ہمیں چکی کی ضرورت ہے، اگر بنا کر کے دے دو تو اچھا ہوگا۔ اس نے کہا آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز مشرق مغرب پوری دنیا کے اندر جائے گی۔ حضرت عمر تو بڑے ذہین تھے، ساتھیوں سے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے، لیکن اسلام کا عدل انصاف یہ ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو سزا نہیں دی جاتی۔ لوگوں نے کہا بھی اس کو پکڑیں کہ نہیں، چھوڑ دو۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ ہے کہ اسلام کا نظام دن دونی رات چوگنی ترقی کی طرف چل رہا تھا۔ اس ابو لولو فیروز نے ایک دن موقع پا کر کے نماز فجر کے اندر یہ شریک ہوا، اور جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی تو اس بدبخت نے نماز کی حالت کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی حملے کیے، اور 2 دھاری خنجر اس کے پاس تھا۔ ان کے پیٹ کو اس طرح چاک کیا کہ آنت اور جو اندر کا سارا ملبہ باہر آ گیا۔ اگر وہ دودھ اور دوائی لیتے تو وہ بھی باہر آتا تھا۔ اور یہ حملہ تقریباً ذی الحجہ کی 27 یا 28 تاریخ کو کیا۔ ابھی جو پہلا مہینہ گیا ہے محرم سے، اس مہینے کی میں آپ کو بتاتا کہ اسلام کی جو مہینوں کی ابتدا اور انتہا ہے وہ قربانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا، اور اسی طریقے سے محرم کے اندر بھی اسلام میں کوئی دن، کوئی تاریخ ایسی نہیں ملے گی جس دن کسی نہ کسی عظیم صحابی کی شہادت کا واقعہ پیش
نہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا بھی مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے بشارت بھی دی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے تو زلزلہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی ابو بکر صدیق، وہ صدیق تھے، اور 2 شہید یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، ان کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، الہی عمر بوڑھا ہو چکا ہے اور مجھے شہادت چاہیے، لیکن تیرے نبی کے شہر میں موت چاہیے۔ عجیب دعا تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، الہی شہادت تو چاہیے لیکن تیرے نبی کے شہر سے میں جدا ہونا نہیں چاہتا۔ اس لیے عین مصلی کے اوپر نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کھڑا کر دیا، اور اس بدبخت نے نکلتے ہوئے تقریباً 13 لوگوں کے اوپر حملہ کیا، جس میں سے 7 فی الفور ایک دم شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کی حالت کے اندر نماز کو مکمل کمپلیٹ کرایا۔ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ نماز تو حضرت عمر نے شروع کی لیکن آواز کسی اور کی آ رہی ہے۔ یہ حال تھا عین نماز کا بھی ان کا۔ تو قصہ مختصر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھے کس نے خنجر مارا ہے، کسی مسلمان نے، کس نے بتایا نہیں وہ مجوسی ہے، کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں کیے۔ اب وہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری وفات کا وقت اب قریب ہے، مجھے نہیں لگتا میں بچوں گا، ایک کام کرنا، حضرت اماں عائشہ سے جا کر کے پوچھ لو کہ عمر اپنے ساتھی کے پاس حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت دے تو ٹھیک ورنہ کوئی بات نہیں۔ اماں عائشہ نے فرمایا عمر ویسے تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں۔ آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے والد سے بتایا کہ اماں نے اجازت دے دی۔ فرمایا ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا لحاظ کیا ہو، جب عمر دنیا سے چلا جائے تجہیز و تکفین کے بعد میرے جنازے کو لے جا کر کے رکھنا، پھر پوچھنا اماں سے، اگر کہے تو ٹھیک ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اماں عائشہ نے فرمایا میں تو پہلے ہی اجازت دے چکی ہوں، اور وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے جنازے کو زمین کے اوپر رکھو، مطلب مرنے سے پہلے، اور میرا سر تکیے سے ہٹاؤ، میں زمین کے اوپر اپنا سر رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، الہی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 12 لاکھ مربع میل سے تقریباً 22 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام کا پرچم بلند کیا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس عظیم مظلومیت کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ غلام کو سواری کے اوپر بٹھا کر کے خود پیدل چل رہے، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر اور خود چلے پیدل۔ ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، وہ سلطان رکھتے ہیں، یہ عظیم لوگ تھے ہمارے قائد، ہمارے آئیڈیل، جن کی غلامی پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے پہلے تقریباً 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جیسے ابو بکر صدیق چلے گئے، حضرت عمر بھی جانے کو تیار ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح یہ وہاں جب ملک شام میں طاعون کی بیماری آئی تھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ تو تقریباً 6 یا 7 لوگ بچے تھے، جن میں سے ایک حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اسی طریقے سے حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید، یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، سعید بن زید، اور اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ اس کو بھی ساتھ لگا لو، اگر
تین کی رائے ایک طرف ہو گئی تو ان سے رائے لے لینا، باقی اس کا حکومت کے اندر کوئی انتظام نہیں ہوگا، بس رائے دے سکتا ہے عبداللہ ابن عمر۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آ کر کے 3 لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ حضرت ہم تو امیر بننا نہیں چاہتے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ذمہ دار بنایا، آپ جس کو چاہیں مسلمانوں کا امیر بنا دیں۔ تو بہرحال مختلف صحابہ سے رائے لی گئی، اور رائے لینے کے بعد حضرت علی سے، حضرت عثمان سے بھی الگ الگ رائے لی کہ علی اگر میں عثمان کو بنا دوں کہ میں اطاعت کروں گا، حضرت عثمان سے پوچھا علی کو بنا دوں کہ میں ان کی اطاعت کروں گا، یہ حال تھا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے یہ رائے دیتا ہوں، میں نے مسلمانوں کے معزز لوگوں سے رائے لی ہے، اکثریت کی رائے حضرت عمر بن خطاب کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے۔ اور سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اور پھر باقی صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا نظام آگے بڑھا، اور 10 سال کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے۔ اب حضرت عثمان کون ہیں، ان کے فضائل قرآن میں بہت زیادہ ہیں، اگر اس کو بیان کریں اب ایک لمبا وقت چاہیے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، یعنی حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر آئیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک مسلمان کی کتنی ویلو ہوتی ہے، 313 تھے مسلمان، اگر ایک اور بڑھ جائے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، بیمار تھی، اللہ کے نبی سے انہوں نے اجازت لی کہ میں بھی بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہاں رہ کر کے میری بیٹی اپنی بیوی کی خدمت کر، یہاں خدمت کرنا تیرا کام ہے، اور بدر کے لوگوں میں نام لکھوانا مجھ محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ اور یہاں تک فرمایا اللہ نے اگر فتح دی تو مال غنیمت میں سے باقاعدہ حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، رمضان میں غزوہ بدر ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ ادھر سے مسلمان کامیابی کے ساتھ آ رہے تھے، ادھر مدینے کے اندر حضور کی بیٹی حضرت رقیہ کی وفات کی خبر ملی، اور صحابہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ جو 2-4 صحابہ رہ گئے تھے، یہ ان کی قبر سے مٹی سے ہاتھ جھاڑ کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو ایک طرف خوشی اور ایک طرف غم، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی قبر کے اوپر گئے، حضرت عثمان اداس رہتے تھے کہ اللہ کے نبی سے جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ بہرحال ان کے اتنے فضائل ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ضرورت پڑتی تو میں عثمان تیرے نکاح کے اندر تھا۔ اتنا عظیم انسان ہے۔ ہر موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ مع ساز و سامان کے، اور تقریباً 5 کلو سونا، اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان آئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو پانی کی بڑی دقت تھی۔ آج بھی عرب کے اندر پانی کی بڑی دقت مثلا مشہور ہے، پیٹرول سستا اور پانی مہنگا۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا، یہودی کے پاس ایک کنواں تھا بیر روما، اللہ کے نبی کی خواہش تھی مسلمانوں کو پانی تو ملنا چاہیے۔ وہ یہودی بڑا چالاک تھا، مہنگی پرائز مہنگے دام کے اندر پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، بھائی تو اس کنویں کو بیچ دے۔ اس نے سوچا ہے تو آمدنی کا ذریعہ ہے، میں نہیں بیچتا۔ لالچ دیا کہ ایک کام کر آدھا بیچ دے، ایک دن میں پانی لیا کروں گا اور ایک دن تو۔ اس نے سوچا آم گٹھلیوں کے دام، یہ تو اچھا سودا ہے۔ وہ لالچ کے اندر آ گیا کہ بھائی کیا فرق پڑ رہا ہے، تقریباً 20,000 درہم، آج سوچی کتنی بڑی رقم بیٹھتی ہے، اس کو دے کر کے راضی کیا۔ اب جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی تھی، آپ نے اعلان کر دیا جو چاہے لو پیو، کوئی دقت نہیں۔ اب جب مفت کے اندر پانی ملے گا تو کون خریدے گا، اس کا کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا، اس کو بڑی ٹینشن ہوئی۔ حضرت عثمان نے کہا چلو آدھا بھی بیچ دو۔ تو اس طریقے سے وہ کنواں خریدا بیر روما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس کو خرید لیا اور آپ کو دیتا ہوں، آپ جو چاہے کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے،
اسلام لائے، اپنے خاندان کے اندر تنہا تھے، کوئی مسلمان نہیں ہوا. ان کے خاندان کے بنو امیہ کے لوگ، چاہے وہ ابو سفیان ہو، کوئی بھی ہو، وہ فتح مکہ کے بعد میں تقریباً مسلمان ہوئے ہیں. ان کے چچا تھے حکم ابن العاص، ان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیتے تھے تاکہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن تقریباً چوتھے یا پانچویں نمبر پر مسلمان ہو گئے تھے. شرافت، حیا کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. اتنے باحیات تھے. فرمایا کہ جس دن سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں نے اپنے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے قریب بھی لے کر کے نہیں گیا. اتنا باحیا انسان، اتنا عظیم انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ذو النورین، دو نور والے، دو بیٹیاں ان کی نکاح کے اندر. ذو الہجرتین، دو ہجرت کرنے والے، حبشہ کی ہجرت بھی کی اور مدینہ منورہ کی ہجرت بھی کی. اور ذو البشارتین، دو مرتبہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. ایک تو اس موقع پر جب تبوک کے لیے انہوں نے بہت سارا مال پیش کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی. اور ایک اس موقع پر مسجد نبوی کی جگہ تنگ تھی تو اپنے ذاتی سرمایے سے مسجد نبوی کے اندر توسیع کی، زمین خرید کر کے دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت عثمان کے اوپر واجب ہو گئی. اور عشرہ مبشرہ میں سے ذو البشارتین بھی تھے. اور اسی طریقے سے ذات الشراکتین، یعنی ایسے دو موقع آئے کہ جس میں یہ شریک نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کی شرکت کو مانا گیا. جیسے ایک تو غزوہ بدر کے اندر میں نے بتا دیا شریک نہیں تھے، اور دوسرے موقع پر جب عمرے کے ارادے سے نکلے تھے اور مشرکین نے حدیبیہ کے موقع پر روک دیا تھا صحابہ کو، تو حضرت عثمان کو مدینہ بھیجا تھا. کسی نے خبر اڑا دی، ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے آپ نے بیعت کی تھی. تو بہرحال اس طریقے سے شراکتین بھی ان کا لقب ہے، بڑے فضائل مناقب ہیں. میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، وقت کی تنگ دامنی ہے، اس لیے ساری باتوں پر بحث نہیں ہو سکتی. تو اس طرح اسلام کا نظام آگے کی طرف چلا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو خلفائے راشدین کی اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.